السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کو اصل گھر، دائمی گھر مت سمجھو، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو فنش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا کے اندر انسان اور جو بھی جاندار مخلوق ہے وہ باقی اس لیے نہیں رہے گی کیونکہ ان کا وجود عارضی ہے، اور جن کا وجود عارضی ہوتا ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی نہیں ہے وہ فانی ہوتی ہے۔ لہذا دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں فانی ہوگی، ختم ہوگی، فنش ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، جو شخص دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے، دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، دنیا میں وہ اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے مائنڈ میں صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، دنیا کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہی دنیا جب اس پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ کی عبادت سے اسے موڑ دیتی ہے۔ وہ شخص پھر اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی محبت میں چور رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہلاکت و بربادی کے گڑھے میں گرتا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو دنیا سے نفرت کرتا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دیتا، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، پھر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب بندہ محبوب بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اس دنیا میں انسان کی خواہشیں بہت لمبی ہوتی ہے، لامحدود خواہشیں ہوتی ہے۔ تمنا کرتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا بنگلہ ایسا ہونا چاہیے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے۔ بہت سی خواہشیں ہوتی ہے، خواہشات کی ایک لمبی سی لسٹ ہوتی ہے اس کے پاس۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا جو گھر ہے فلاں جیسا ہونا چاہیے، میرے پاس جو بنگلے ہیں فلاں جیسے ہونے چاہیے، میرے پاس ایک نہیں درجنوں گاڑیاں ہونی چاہیے۔ مطلب ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اس کی خواہشوں کی، اور دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وہ صرف کر دیتا ہے، پیسے خوب کماتا ہے،
فلیٹیں خوب خریدتا ہے, گاڑیاں خوب خریدتا ہے, لیکن جب اس کی عمر مکمل ہو جاتی ہے تو اچانک اسے موت گلے لگا لیتی ہے. اچانک وہ مر جاتا ہے. اچانک اس کی خواہشوں پر پانی پھر جاتا ہے. اس کی گاڑیاں جو اس نے خریدی تھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس کا بنگلہ جو اس نے خریدا تھا, جو بنایا تھا, سنوارا تھا, وہ دنیا میں رہ جاتا ہے. اس نے جو پیسے کمائے تھے وہ سارے کے سارے پیسے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں دنیا ہی کے اندر. وہ شخص دنیا سے اکیلا چلا جاتا ہے, اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا, کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. میں آپ کو تصور کی دنیا میں نہیں گھما رہا, میں آپ کو خیال کی دنیا میں نہیں گھما رہا ہوں. آپ زیادہ دور مت جائیے. ابھی چند دنوں پہلے ایک ایکٹر جس کا نام سدھارتھ شکلا تھا, بالکل جوان تھا, 40 سال کی عمر تھی, ہٹا کٹھا تھا, روزانہ ورزشیں کیا کرتا تھا, کوئی بیماری نہیں تھی. اچانک رات میں سینے کے اندر پین ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرا ہوا ہے. میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 40 سال کی عمر اس نے پائی اور 40 سال کے اندر اس نے بنگلے لیے تھے, گھر لیا تھا, گاڑیاں لی تھی, بہت کچھ اس نے کیا 40 سال کی عمر میں, لیکن مر جاتا ہے اور اس کی ساری پراپرٹی دنیا میں رہ جاتی ہے. یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک درس عبرت ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, بہت سارا کام کرتے ہیں, دنیا میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کو اپنے اوپر غالب کر دیا ہے, ہم مغلوب ہو چکے ہیں. مسلمانوں, کچھ ایسا بھی کام کرو نا جو کام, جس کام سے تمہیں آخرت میں, قبر میں, آخرت میں, حشر میں مدد ملے, تمہاری ذات کو فائدہ ہو, وہ کام کرو دنیا کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ مت لو, گھر مت لو, گاڑیاں مت لو, سب چیزیں لو, لیکن وہ کام بھی کرو کہ جس سے مرنے کے بعد تم کو فائدہ ملے. کیونکہ ایک دن وہ آنے والا ہے, وہ دن بھی آنے والا ہے کہ تمہاری زندگی کی ساری فلم تمہارے سامنے گھومے گی. تم اپنی زندگی کے سارے اعمال دیکھ رہے ہوگے اس وقت. اگر تم نے اپنی زندگی اچھے کاموں میں گزاری تھی تو تمہیں خوشی کی انتہا نہ رہے گی, اور اگر تم نے اپنی زندگی بدعمالیوں میں گزاری تھی تو پھر تم کو تمہارے اعضاء تمہارے خلاف خود گواہی دیں گے. اس لیے مسلمانوں, دنیا میں اگر تم رہ رہے ہو تو ایسا کام کر جاؤ جس سے تمہارا رب راضی ہو, جس سے تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو. آج دنیا کے اندر پیسے تو بہت کماتے ہیں ہم, لیکن ان پیسوں کو غلط جگہ خرچ کرتے ہیں. صحیح جگہ اس پیسوں کو ہم خرچ نہیں کرتے. فلم, ڈرامہ بازی, گانے بجانے,
میں ہم اپنے پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب مقصد نہیں نکلتا. میں کہتا ہوں یار، اگر آپ ان پیسوں سے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا نا تو انشاءاللہ وہ مرنے کے بعد تمہیں کام آئے گا. اگر آپ ان پیسوں کو کسی غریب بچی کی شادی میں خرچ کر دینا تو وہ کام آپ کو مرنے کے بعد آئے گا. اگر آپ نے ان پیسوں سے غریب بچے کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اس طریقے سے بہت سے نیک ایسے کام ہیں جس کے اندر آپ اپنے پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں اور آخرت کے لیے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائی، میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنے پیسوں کو غلط جگہ مت خرچ کیجئے، اچھی جگہ خرچ کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے. آپ کے پیسے سے ایک بچہ پڑھ لے، ایک یتیم بچی کی شادی ہو جائے، یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. مسلمانوں، معزز ناظرین، آج ہم یہ عہد کریں، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. 5 سال کے رہیں گے تب بھی موت آ جائے گی. 10 سال کی عمر ہے پھر بھی موت آ سکتی ہے. 15 سال کی عمر ہے پھر بھی موت آ سکتی ہے. موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. موت بتا کے نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے تیاری ہماری ہونی چاہیے. تیاری ہماری آخرت کی ہونی چاہیے، آخرت کی. میں اخیر میں ایک حدیث شریف کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. اچانک زاروں قطار رونے لگے. آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ جب دوزخ کو بیان کرتے ہیں، دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا آپ نہیں روتے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ قبر کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا رو رہے ہیں، اتنا زاروں قطار رو رہے ہیں آپ، اور اتنا رو رہے ہیں کہ آنسو آپ کے داڑھی مبارک سے ٹپک رہی ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر قیامت کا پہلا مرحلہ ہے. قبر قیامت کا پہلا مرحلہ ہے. اگر قبر کے امتحان میں بندہ کامیاب ہو جائے تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا. اگر قبر کے امتحان میں بندہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر قیامت کے دن کامیابی کی کوئی سبیل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.